سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سلمان دورانی ہوں، آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ آج ملکی داخلی معاملات پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ایک طرف دھرنے کے اعلانات چل رہے ہیں اور 24 نومبر جو ہے وہ فائنل کال کہی جا رہی ہے، تو دوسری جب جو بلوچستان ہے وہاں پر ایک بڑے آپریشن کا اعلان ہو گیا ہے۔ ان تمام تفصیلات پہ بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ آج ایک دفعہ پھر جنرل زاہد محمود صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو دورانی۔ سر سب سے پہلے تو یہ جو خبر آ رہی ہے جس کا لنک کیا جا رہا ہے فوجی ٹرائل سے، کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو ملٹری ٹرائل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور اگلا نمبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورانی دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کا، وہ دو تین ایشوز ہیں۔ ایک تو ان کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر ہے آفٹر دی ریٹائرمنٹ، کیونکہ وہ سینسٹیو اپوائنٹمنٹ پہ رہے تو وہ 5 years ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل سپورٹ کسی بھی گروپ یا پارٹی کی، تو اس کے اوپر ان کے چارجز ہیں۔ اور دوسرا کچھ ایسے لینڈ اونرز کی کچھ ایشوز ہیں جو ٹاپ سٹی سے ریلیٹڈ تھے، تو اس طرح کے دو تین چیزیں ان کی چل رہی ہیں۔ آئی تھنک ان میں سے جو کریٹیکل ہے، وہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے، وہ آف کورس اٹ از لٹل کریٹیکل، اس کے اوپر ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ دیکھیں، ملٹری ٹرائل جب بھی کیا جاتا ہے اس کے پروسیجرز ہیں۔ پہلے سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، وہ میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو بتا دوں کہ سمری آف ایویڈنس کے بیچ میں جو ڈفرینٹ وٹنسز ہوتے ہیں، پروزیکیوشن کے بھی اور ڈیفینڈنٹس کے بھی، تو وہ اپنے وٹنسز وہاں پہ پروڈیوس ہوتے ہیں، ان سے کراس کویسچن کیا جاتا ہے۔ اور فیض حمید صاحب بھی اور تمام لوگ جو ہے اپنے وکلا رکھ سکتے ہیں، وہ سویلین وکلا بھی ہوں یا جو بھی ہوں، تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کراس کویسچنز کیے جاتے ہیں، اور پھر سمری آف ایویڈنس کے بعد چارج شیٹ تیار کی جاتی ہے۔ چارج شیٹ کے بعد پریزیڈنٹ آف دا کورٹ لگائے جاتے ہیں، اور اگین جس طرح کسی بھی عدالت میں کارروائی ہوتی ہے، مکمل ویسی کارروائی ہوتی ہے۔ سویلین وکلا بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے کویسچنز بھی کر سکتے ہیں، پروزیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اگر تو وہ اپنے سول وکلا رکھنا چاہتے ہیں فیض حمید صاحب تو وہ رکھیں گے، نہیں تو ان کو وکلا دیے جاتے ہیں، وہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ بٹ اٹ از اے ویری ویری ٹرانسپیرنٹ، آئی کین ایشور یو، بہت ٹرانسپیرنٹ پروسیجرز ہوتے ہیں۔ اور ٹرائل کورٹ کے جو پنشمنٹ اگر ان کو جو بھی اگر ملتی ہے یا جو بھی سزا دی جائے گی، اس کے خلاف وہ سول کورٹ میں اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ تاثر لے لینا کہ ملٹری کورٹ میں ہی ان کو سزا ہو جائے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا اور آیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو تمام جو دیکھیں، جو جسٹس ہے اس کو دیکھیں، فیض حمید صاحب 3 اسٹار جنرل تھے، وہ پاکستان کے ISI کے سربراہ رہے ہیں، کور کمانڈر رہے ہیں، ان کا ایک کیریئر ہے، ان کی فیملی ہے، تو اتنا انجسٹس نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر کسی پرسنل ایجنڈا کے لیے یا کسی اور ایجنڈا کے تحت ان کو سزا دی جاتی ہے۔ ٹیکنیکلی آئی جسٹ وانٹ ٹو نو فار مائی آڈینس، کیا فیض حمید صاحب کے جو اس ملٹری ٹرائل کو ہم 9 میں سے کنیکٹ کر کے کہیں مس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں، مس انڈرسٹینڈ، دیکھیں نا، یہاں پہ انفارچونیٹلی ہم نا بہت جلد جمپ کر جاتے ہیں ٹو ڈفرینٹ نیریٹیوز، کنکلوژنز۔ اب ہر ایک جس نے جو نیریٹیو بلڈ کرنا ہوتا ہے، وہ وہاں سے کسی بھی انسیڈنٹ سے کنکلوژن ڈرا کرتا ہے اور اس کو جوڑ دیتا ہے کسی بھی شخصیت کے ساتھ یا جو بھی کارروائی ملک میں چل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، بحیثیت پاکستانی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے ہمارا ملک، اس کے بعد ہمارے ادارے، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے لیڈرشپ، یہ سارے اہم ہیں۔ تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ یاد رکھیے گا، کوئی انڈیویجول جو ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں، کسی ادارے سے، کوئی انڈیویجول کسی سیاسی جماعت سے، اور کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے۔ تو جو بھی اگر لا فیئر کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، جب آپ اوور بورڈ ہوتے ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ، دیکھیں آپ جب اپوائنٹمنٹ آف پاور پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل۔ پاکستان فرسٹ سامنے رکھ کے آپ نے اپنی زندگی کو، اپنے ایکشنز کو اپروچ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ انڈیویجولز کو سامنے رکھ کے۔ تو وہ
جب آپ اوور بورڈ ہوتے ہیں چیزوں سے تو پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, آفٹر افیکٹس بھی ہوتے ہیں. اب پاکستان میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کو, اب جیسے دھرنا آ رہا ہے یا جو 24 کی کال آ رہی ہے, تو اب شاید اس کو اس سے بھی جوڑا جائے گا کہ شاید کنیکٹ کیا جائے گا کہ جی اب وہ آ رہا تھا تو یہ جلدی ہو گیا, یہ یا فیض حمید صاحب کا کوئی ڈیسیجن آنے والا تھوڑا تھا سا تو یہ کر دیا. اس سے دوبارہ کریکٹ کر دیں, کیا فیض حمید صاحب کا جو ایک ٹرائل چل رہا ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا ہے؟ آئی فیصلہ ڈونٹ لکھا تھنک جا سو, چکا جو ہے؟ میرے پاس اطلاعات ہیں. ویسے تو ہم کوئی اس طرح کی, جب ملٹری ٹرائل چل رہا ہوتا ہے تو ہم ریٹائرڈ آفیسرز بھی یا ریٹائرڈ ویٹرنز بھی جو ہوتے ہیں, وی ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ ان, ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سسٹم کے بیچ میں جو سارا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے اس کے بیچ میں کوئی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی, یا پرسنل ایجنڈا تو ہوتا نہیں ہے. تو بلیف ان دی سسٹم, بلیف ان دی پروسیجرز آف دا سسٹم, نو بڈی از انٹرسٹڈ, نہ وہ پوچھتے ہیں نہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے. ہاؤ ایور جو سوشل بات چیت تو ضرور ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بات چیت بھی نہ ہوتی ہو, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تعلق کسی نہ کسی کا سرونگ ریٹائرڈ کا ان آفسر ساتھ کبھی سرو کیا ہوتا ہے کسی نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا تھا, کیونکہ 35-36 سال کا عرصہ انہوں نے فوج میں گزارا, تو بات چیت ضرور ہوتی ہے. لیکن کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ بہت جلد یہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے. نہیں, جو بھی ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اور اگر مکمل ہو جائے گا تو وہ اپیل میں جائیں گے. کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا تقریباً, جو میں اندازہ لگا سکوں, میں فکس ٹائم پیریڈ تو نہیں دے سکتا, لیکن 1 سے 2 مہینے لگیں گے آلموسٹ. اور کیونکہ اس کے ہر پروسیجر کو مکمل کیا جاتا ہے, یہ جلدی میں نہیں کیا جاتا, کہ تاکہ اگر ٹرائل لیٹ سے کہ ایک ٹرائل کیا, ایک سزا دی گئی ہے اور عدالت اس کو, یا اس کو بعد میں دیکھا جائے تو اس میں نقائص رہ گئے, تو وہ اسٹیٹ کے لیے بھی خطرناک ہے اور ہمارے انسٹیٹیوشن کے لیے بھی خطرناک ہے. تو اس لیے ہر چیز کو کور کرنے کے بعد فیصلوں پر پہنچا اس کو جائے شاید گا. اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا تھا کہ جی خان صاحب نے 24 کی کال شاید اس تناظر میں دی ہے کہ وہ اب فیئر فیل کر رہے ہیں کہ جی جو جنرل صاحب کا تو ہو گیا ملٹری ٹرائل, ناؤ اٹس مائی نمبر. اس میں جو اپوزیشن کے دوسرے رہنما ہیں, مولانا فضل الرحمان ہو گئے, اچکزئی صاحب ہو گئے, دے آر آلسو آن بورڈ کہ یار خان صاحب نے ہمیں نہیں اعتماد میں لیا اس 24 کے احتجاج کو لے کر, تو کیا اتنی جلدی تھی, کیوں اتنی سولو فلائٹ جو ہے اس کی ضرورت پیش آ گئی اس تناظر میں بھی. اور دوسرا 2 دن پہلے کی خبر ہے, برطانیہ بہت انٹرسٹ لے رہا ہے خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے, تو اس پہ آپ کی کیا نظر ہے؟ دیکھیے, جو پہلی بات آپ نے کی ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کی, کہ وہ اس کو اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. دیکھیں, یہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, یہ بڑی پرانی سیاست کر رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ دیکھیں جس لیڈر کو اسٹیٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ ہمیشہ ایریٹک ڈیسیجن میکنگ کرے گا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی اسٹیٹ. میں مولانا فضل الرحمان صاحب یا اچکزئی صاحب یا جو بھی ہمارے لیڈرز ہیں محترم ہیں, دے ہیو دی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی اسٹیٹ. تو وہ اپنی اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہی اپنے پولیٹیکل ایکشن دیکھیں نا, انہوں نے تو اپنے پولیٹیکل ایکشنز اپنے فوائد کو, پولیٹیکل فوائد کو یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو دیکھ کر لینے ہیں. اور اب وہ اس ٹرائل کو کیسے, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, یا ملٹری ٹرائل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, ان کے پاپولر سٹانسز ہیں ملٹری ٹرائلز کے اوپر. اور تھوڑی سی پرابلم ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز جو ہے نا اس وقت, آئی ایم ناٹ اے کمنٹیٹر, اے پولیٹیکل کمنٹیٹر, میں اتنا ایکسپرٹ تو نہیں, بٹ جو اوور آل ہم چھوٹی سی چیزیں دیکھتے ہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ کی کون ہے, لیفٹ کون ہے, سینٹر کون ہے, وہ تو اب مکس ہو گیا, مکس اینڈ میچ چل رہا ہے, بس تو بیانیاں چل رہے ہیں, نیریٹیوز چل رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. دیکھیں, جو ڈیموکریٹک پروسیجرز ہیں یا پروسیسز ہیں, جو خوبصورت چیزیں ہیں, اس پہ مجھے تو موریلٹی کہیں نظر نہیں آتی, اور پولیٹیکل موریلٹی کی بھی کمی ہے, پولیٹیکل ول کی بھی کمی ہے, لیڈرشپ کے بیچ میں بھی آپ دیکھیں آئے روز لوگ چینج ہوتے رہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اچھا انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی, وہ انڈیویجولز کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے. تو میں کرٹیک نہیں کر رہا, میں چاہوں گا کہ ایز اے بحیثیت پاکستانی آئی ووڈ لائک کہ میرے پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو. میں آئی ایم شیئرنگ مائی ہارٹ وتھ یو درانی, کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا پولیٹیکل سسٹم اور ڈیموکریسی اتنی اسٹرانگ ہو کہ کسی ادارے کو, کسی انڈیویجول کو ہم ڈسکس ہی نہ کر رہے ہوں, ہم ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہوں, ہم ان پہ کرٹیک یا ان کو نگاہ سے نہیں اس ایسی نظر سے نہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ ادارہ کیا کر رہا ہے. پولیٹیکل سسٹم ایبزارب کرے اپنے ویٹ لے ہمارے پروسیسز کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو میں بحیثیت پاکستانی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ہم ان چیزوں کو کم ڈسکس کریں, ان کو ہم ڈیبیٹ میں لیس ڈسکس کریں. ہیو فیتھ ان دی سسٹمز, ہمیں فیتھ رکھنا چاہیے.
اتنا پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی. یہی تو ٹارگٹ ہے کہ ہم ہر وقت سکٹل کرتے رہیں اپنے چیزوں کو, اسی کے بیچ میں ہم پھنسے رہیں, اور اپنے اداروں میں اور عوام کے بیچ میں جو ان کی ذہنی جو سوچ ہے, جو سپورٹ ہے, وہ ضرور مینٹین رکھیں, اس میں گیپ نہ آنے دیں, ورنہ کوئی اور اس گیپ میں آئے گا اور ڈسٹروائے آپ بھی ہو جائیں گے, ڈسٹروائے ادارے بھی ہو جائیں گے. جب پاکستان نہیں ہوگا تو وی آل ول بی سفرر. یہ وقت آئے گا, چلا جائے گا. آئی مین کہ 77 سال سے آزادی, ہم آہستہ آہستہ اپنے انسٹیٹیوشنس کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہیو لیس ڈیبیٹ وچ افیکٹس دی انسٹیٹیوشنز. اس میں سب سے زیادہ کنسرن جل صاحب یہ ہے کہ پاکستان اس سب میں نہ کہیں رک گیا. پاکستان مسنگ پیس ہو گیا, پیپل آف پاکستان مسنگ پیس ہو گیا نا. وہ رک اس لیے گیا ہے کہ ہمیں دیکھیں اس وار کو جو ہائبرڈ وار ہے نا دورانی, اس پہ ہم کسی پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے کہ عوام ٹارگٹ کیسے کی جاتی ہے. آپ نہ جانتے ہوئے بھی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, محسوس کیے بغیر آپ شکار ہو چکے ہوتے ہیں, ٹارگٹ ہو چکے ہوتے ہیں, اور ہائبرڈ کے بیچ میں آپ کا مائنڈ سبورٹ ہو چکا ہوتا ہے. بغیر سوچے سمجھے آپ جو ہے نا, آپ کا جو ارج فار دی ریئل نیوز کے بجائے آپ وہی سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی ایک خواہش ہے, ریئلٹی سے آپ کو بہت دور لے لیا جاتا ہے, اور آپ کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں آپ کا کانفیڈنس ختم کیا جاتا ہے. تو ہم غیر محسوس طریقے سے ہم وکٹم ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا. میں کسی کے حق میں یا کسی کے مخالفت میں بات نہیں کر رہا, نہ میں کسی کے اسپوکس پرسن کے طور پر. یہ بات تو بہت انڈرسٹینڈیبل ہے, یہ تو ہر ایک. تو پلیز لیٹس سٹ ٹوگیدر, بات کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, مسائل کو حل کیا جاتا ہے, اور دیکھیے کہ کون آپ کو کس پاتھ پہ لے جا رہا ہے, واٹ از دی اینڈ اسٹیٹ, کہاں تک ہے. باقی آپ کو کوئی لیڈر پسند ہے یا آپ کو کوئی لیڈر پسند نہیں ہے, تو آپ اپنا جو سسٹم ہے اس کے بیچ میں پریشرز رکھیے. جب آپ کو ڈیموکریٹک پروسیسز ہمارے بہتر ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وی ول ہیو اے بیٹر پاکستان. لیکن ایک اور بات بڑی اہم ہے جنرل صاحب, ایک تو یہاں پہ سیاستدان میٹر ہی نہیں کر رہے. جیسے کہ عمران خان صاحب سے اگر بات کی جائے کہ آپ نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں, تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ فار ہم the other side doesn't matter. PMLN, پیپلز پارٹی, جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آج سے 4 سال پہلے PMLN کے لیے عمران خان میٹر نہیں کرتے تھے. اب عمران خان کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے وہ میٹر نہیں کرتے. دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا انڈیویجولس کو ڈسکس کیے بغیر, کہ آپ اپنے پروسیسز اتنے اچھے کر لیں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے میٹر کریں, آپ پارٹیز ایک دوسرے کے لیے میٹر کریں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں ہی نہیں, آپ ان کو ان کا کام کرنے دیں, آپ اپنے پروسیجرز ٹھیک کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہی عمران خان صاحب آج سے دیکھیں, عمران خان صاحب ذرا 3 سال پہلے کی ویڈیوز نکال لیجیے گا یہ سر, تو پھر آپ کو جواب وہاں پہ مل جائے گا. اب ان کی شکایت پیج پر ہوتے تھے, اب ان کی شکایت یہ ہے کہ جو اب پیج الگ ہو گیا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اب سب کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس پورے پروسیس میں ادارے کو, یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں, یا فوج کے ادارے کو سیریسلی ٹارگٹ کیا گیا ہے, وچ از ان ایکسیپٹیبل. ود ان شاید اتنے لوگوں نے, لیکن جب آپ نے ایک تھیم چلا دیا, آپ نے ایک نیریٹو چلا دیا, تو باہر کے لوگ پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں. اینیمیز آف پاکستان نے اس کے اوپر بہت بلڈ کیا. ابھی آپ کوئی پروگرام یا اپنا پوڈ کاسٹ انڈیا پہ یا کسی اور پہ کر کے دیکھ لیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1000 میں سے 900 کمنٹس تو جو ہوں گے وہ انڈیا سے آ رہے ہوں گے اس کے اوپر. دے فالو دا سوشل میڈیا, اور پھر ایک نیریٹو بلڈ ہو جاتا ہے. تو نیریٹو بلڈنگ کی گیم ہو رہی ہے, میڈیا اس میں ہے. اب ڈس انفارمیشن لیبز ہمارے سامنے وہ رہا ہے, ANI کو یوز کیا گیا, تو ایک آل انکمپسنگ پوری اسٹیٹ کی اسٹیٹ آپریٹرس آپ کے اینیمیز کا آپ کے خلاف لگا ہوا ہے. صبح دوپہر شام, اگر ان کے نل میں پانی بھی نہیں آ رہا تو وہ پاکستان کو اس کا ذمہ دار. آج میں صبح ایک بڑی انٹرسٹنگ انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک 3 اسٹار جرنل کا, انڈین 3 اسٹار جرنل کا. تو وہ انہوں نے پاکستان پہ الزام لگا رہے تھے جی کہ الیکشن, کشمیر الیکشنز کے بعد تقریباً 100 ایک جگہ سے 100 جو لوگ ہیں انہوں نے انفلٹریٹ کیا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان آرمی نے ان کو انفلٹریٹ نہ کروایا ہو. تو پاکستان آرمی جو ہے وہ کولیبوریٹ کرتی ہے, اور وہ سیکیورٹی صحیح نہیں کر رہی بارڈر کی, کہ یہ 100 آدمی انہوں نے بھیج دیا بھارت میں. تو میں نے پھر ان سے سوال کرنا چاہا, یا میں سوچ رہا تھا کہ چلے ہماری فوج تو انفلٹریٹ کروا رہی ہے, تو آپ کی فوج اتنی ان پروفیشنل ہے اور اتنے نکمے اور نکھٹو ہیں کہ 100 آدمی انفلٹریٹ کر کے آ گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کشمیر کے بیچ میں. تو آپ اپنی چیزیں ٹھیک کیجیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر چیز پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. انڈینز
پھر افغانستان اور میں آپ فوج دیکھ پہ رہے ڈال ہیں رہے ہیں. فوج پہ Right. ڈال رہے ہیں. اچھا اس پہ نا میرا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے لیکن میرا ہے. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول پہ میرے بھی وہی اعتراضات ہیں جو ایک عام پاکستانی کے ہیں, جو جیسے ایک عام پاکستانی دیکھ رہا ہے ویسے بھی میں بھی دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں کہیں غلطی پر ہوں, لیکن بہرحال دس تھاٹ پریویلز. آتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اس اجلاس کی جانب جہاں پر ایک اہم فیصلہ ہوا ہے بلوچستان جیسے خوبصورت صوبے کے ہم حوالے اس سے. پہ بھی جانے سے پہلے چونکہ آپ نے سوال ریز کر دیا تو آپ کے نہیں, سوچنے وہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. آپ کا پوائنٹ آف آئی ایگری. دیکھیں نا, آئی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں پھر وہیں پہ آپ کو لے جاؤں گا کہ اس سے پہلے پھر پورا اسٹڈی انالیسس کیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کیوں اسٹیبلش ہوتا ہے. جب کہیں کمیاں یا کوتاہیاں رہ جاتی ہیں, جب ریڈ لائن کہیں کراس ہو جاتی ہے تو دیر کمز دی اسٹیبلشمنٹ. ریڈ لائنز لگائی کیوں جاتی ہیں؟ ریڈ لائنز دیکھیں نا, ریڈ لائنز اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ اسٹیٹ نے تو رہنا ہے. آپ کو یاد ہے یہ ریڈ لائن والا جو ایک بیان مشہور ہوا ہے ڈی پی او اٹک صاحب؟ جی جی, کہ اٹک از آر ریڈ. اسی کو تو عوام بہت زیادہ ناپسند کرتی ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنی ہے, اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور ریڈ لائنز نہیں لگانی. دیکھیں نا اپنی غلطیوں کی, اگر جس نے کیا اس سے سیکھنا ہے ہم نے. اس کی اگر معافی بھی مانگنی پڑے تو کوئی بری بات نہیں ہے, گھر کے اندر ہے نا. اپنے گھر کو ہم نے گھر کے اندر ٹھیک مجھے تکلیف تب ہوتی ہے جب ہم اپنے لانڈری یا اپنے گھر کے ایشوز اٹھا کے ہم باہر دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو, فار دیٹ میٹر امریکہ ہو, انگلینڈ ہو, انڈیا ہو, کوئی بھی انڈیویجول جب باہر سے پاکستان کی بات کرتا ہے تو ہمارا دل دکھی ہوتا ہے. جسٹیفائڈ. جن صاحب, بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایک میجر آپریشن کی منظوری, اور اس پوری سچویشن میں وٹ ول دس, یہ کیا چینج لے کر آئے گا؟ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے یہ؟ اچھا دیکھیں, میں دورانی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں کوئی میجر آپریشن, یہ جو میجر آپریشن کی ٹرم ہے نا, یہ نکال دیں. یہ نکال دیں. دیکھیں وہاں پہ تو کنٹینیوسلی آئی بی اوز ہو رہے ہیں. میجر آپریشنز ان علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں پر ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے, جہاں پہ دہشت گردوں نے یا خوارج نے یا اینیمیز نے یا نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ایک ریجن کے اوپر یا ایک علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں میجر آپریشنز ہوئے ہیں پاسٹ میں, ابھی سوات میں ہوئے جہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی لوگوں کی, باجوڑ میں ہوئے ڈسپلیسمنٹ ہوئی, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور وہ اس وقت حالات ایسے تھے لائک ان 2007 اور 8 سوات کے بیچ میں جو حالات ہو چکے تھے, یا جو باجوڑ آلموسٹ ایک افغان ایجنسی بن چکی تھی, تو اس وقت وہاں سے لوگوں کی ہجرت بھی ہوئی, کچھ عرصے کے لیے کیمپس میں آنا پڑا, جو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ میں ان آپریشنز میں حصہ لے رہا تھا, تو مجھے لوگوں کی ادھر سے پہلے طالبانوں سے وہ تنگ تھے یا جو بھی خوارج تھے ان سے تنگ تھے, پھر ملٹری آپریشنز جب شروع ہو جاتے تو ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں, اور یہ گھر چھوڑنا سب سے تکلیف دہ عمل ہے. بلوچستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی, کوئی ملٹری آپریشن, آئی بی اوز ہو رہے ہیں. دیکھیں بلوچستان یا تو کہیں کہ دہشت گردی نہیں ہو رہی, یا آپ کہیں کہ وہاں پہ دھماکے نہیں ہو رہے, وہاں پہ انٹرفیرنس نہیں ہو رہی. دیکھیں بلوچستان اس وقت پراکسی وار کا شکار ہے, وہاں پہ کائنیٹک اپلیکیشن ہو رہی ہیں, ڈسرپٹیو سوشل موومنٹس چل رہی ہیں, وہاں پہ سیریس چیلنجز ہیں. تو اب وہ اس سے ہم اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں اس بار جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھے ان قربانیوں کو لے کر, اور اگریسو تھے, اور انہوں نے دیکھے گورننس کی بات کی. انہوں نے کہا جی کئی چیزیں تو آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یہاں پر آئی ہیں. دیکھیں مشترکہ پرابلمز, ہم ایک دوسرے کو بلیم کر کے وی آر گوئنگ نو ویئر. اب آپریشنز وہاں پہ دیکھیں ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیر از نو آپریشن آف دا سارٹ کہ جہاں پہ لوگوں کو وہاں سے علاقوں سے نکالا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں افغانستان سے, اپنی کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں, یا ان کے بیٹرز ہیں یہاں پہ, یہاں ان کو تھوڑے عرصے کے لیے یہاں پر ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے, جو سپورٹرز ہیں ان کے. یہ آپریشنز ان کے خلاف ہونے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ دھماکے نہیں ہو رہے, اور جو بھی اس کے خلاف بات چیت کر رہے ہیں, جو بھی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, تو پھر اپنے الٹرنیٹیو ضرور بتائیں کہ اچھا یہ نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے اس کو کر لیں. دیکھیں کچھ لوگوں کے یہاں پہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی سینسٹیوٹیز شروع ہو جاتی ہے جب مدارس کے بارے میں کوئی بات چیت ہوتی ہے, یا مدارس کے بیچ میں کوئی آپریشن کہہ لیں یا سرچ کی جاتی ہے. اگر ایک تقریب کار لیٹ سے کہ کنفرم آپ کو یقین ہو گیا کہ اس مدرسے میں رہ کے آئے, یا کسی گھر میں رہ کے آئے, یا کسی جگہ پہ بھی رہ کر آئے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا لا آف لینڈ یہ منع کرتا ہے آپ کو کہ آپ یہاں پر چھاپا نہیں مار سکتے یا کسی کو انٹروگیٹ نہیں کر سکتے؟ اگر میرے گھر کے اندر ہی میرا بیٹا یا میرا بچے یا میری بیوی یا میرے نوکر کسی کو لا کے کسی کو رکھ لیتے اور مجھے خبر ہی نہیں ہے,
تو کیا میں اپنے گھر پہ جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز آئیں گی تو میں ان کو منع کر دوں گا کہ آپ میرے گھر میں کیوں آ رہے ہیں؟ اگر میرے گھر سے، میں تو کہوں گا جی ضرور آئیے میرے گھر کو دیکھیے، اگر میں کلین ہوں میں تو ویلکم کروں گا. دیٹ ول ہیلپ می ٹو کلین مائی اون ہاؤس. لیکن یہ جو ٹرائبلس کا کلچر ہے اس میں یہ چیز ناپسند بھی تو کی جاتی ہے. دیکھیں آپریشنز پھر ہاں آف کورس دیکھیں نا، جب بھی آپ کی خواتین ہوتی ہیں گھروں میں سارا کچھ ہے، لیکن انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں آف کورس تھوڑا سا پرابلمس ہو، آئی مین آپریشنز میں پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی آپریشنز ہو نہیں رہے ہیں، ایسا کوئی آپریشن پلان نہیں ہے. میں نے خود کسی سے پوچھا بھی ہے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کوئٹہ کے بیچ میں، یہاں پہ کوئی ایسا آپریشن، اب چونکہ وہ ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جی آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا تھوڑی سی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورا بلوچستان خالی ہو جائے گا یا کوئی ایریا خالی کر کے وہاں پہ دہشت گرد کوئی اس طرح بیٹھے ہوئے یا ان کا قبضہ کسی جگہ پہ نہیں. الحمدللہ آج پاکستان کی ایوری انچ آف دا اسٹیٹ از انڈر دی ریٹ آف دی گورنمنٹ. ریٹ آف گورنمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہیں بیٹھ کر کسی جگہ پہ آپریٹ کر سکتے ہیں، نو گو ایریاز نہیں ہے جہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں ان کا قبضہ ہے، ان کی عدالتیں بن گئی، ان کے تھانے بن گئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی ایسی الحمدللہ چیز. لاسٹلی پاکستان کے دشمنوں کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے والوں کے لیے ریڈ لائن کیا ہے؟ دیکھیں بلوچستان از آر ریڈ لائن، لیٹ می میک اٹ لائک دس. بلوچستان جو ہے، اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کے لیے کوئی کسر چھوڑ دے گی اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومتیں، تو یہ ان کی بھول ہے. پاکستان از ریڈ لائن. اب وہ چاہے سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کے تھرو اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں، کائنیٹک گروپس کے ذریعے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں، ہو سو ایور. دیکھیں آرمی چیف، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن ایک چیز ان کی اسپیچ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے کہ جو بھی پاکستان کی سیکیورٹی کے اندر روڑے اٹکائے گا، irrespective of the stature of the individual or group or country or whatever, that will be taken down. So Balochistan is a red line for Pakistan. No tolerance. No tolerance. جان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو فیم. Thank you, Salman.